دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اب چونکہ پہلے غلام ہوتے تھے تو غلام آزاد کیے جاتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، اب غلام نہیں ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور ہمیں ان بھائیوں سے، ان رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا ہے کہ جن سے ہم روٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ان روٹھے ہوئوں کو منانا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی اپنے ماں باپ سے روٹھا ہوا ہے تو اپنے ماں باپ کو منائے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر ماں باپ روٹھے ہیں اور وہ ترقی کر لے۔ میں اس بات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو دنیا میں کبھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کرنا ہے؟ اگر بھائی بہن روٹھے ہوئے ہیں، آج تو بہنیں روٹھ جاتی ہیں بھائیوں سے ذرا سی بات میں، اور پوری پوری زندگی نہیں بات کرتی۔ میں ان بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، یہ بھائی تمہارے ہیں نا، ہر سکھ دکھ میں کام آئیں گے تمہارے۔ تو بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی اگر روٹھا ہوا تو بھائی کو مناؤ، بھائی کو چاہیے اگر بہن روٹھی ہو تو بہن کو بھی راضی کرو، اس کو بھی مناؤ۔ کیونکہ جب ہم بچپن کے زمانے میں ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کے انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، تو ایک طرف بھائی بھی ہوتا ہے، ایک طرف بہن بھی ہوتی ہے۔ جتنے بھائی ہوتے ہیں سب مل کے کہتے ہیں، ماں کے بارے میں بات آئے تو ماں سے کہتے ہیں ماں میری ہے، دوسرا والا کہتا ہے نہیں ماں میری ہے، بہن بھی کہتی ہے ماں میری ہے۔ اب جب جوانی آ گئی، اب جب شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، تو پھر اب یہ طریقہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ اب کہتے ہو صاحب نہیں ماں تمہاری ہے، وہ کہتا نہیں ماں تمہاری تمہارے گھر رہے گی۔ اب ماں کو ایسا تبدیل کر دیا، وہ کہتا نہیں ماں آج تمہارے یہاں کھائے گی تو کل تمہارے یہاں کھائے گی۔ ماں کو بانٹ دیا تم نے، باپ کو بانٹ دیا۔ رمضان شریف کی تیاری کر لی، رمضان شریف مکمل ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے کیا؟ نہیں، پھر رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ ادھر تراویح ادا کی، اور تراویح جب مکمل ہو گئی قرآن سے اور علم ترا سے شروع ہوئی تو پھر وہ مسجد میں نہیں دکھتے، وہ کہتے ہیں ہماری تراویح پوری ہو گئی۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ پوری آپ تراویح علم ترا سے بھی پڑھیں، قرآن سے تو آپ نے پڑھ لی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں اور وہ ختم کر دیا آپ نے۔ تو تھوڑا یہ بھی پابندی سے آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے خازن دوزخ، دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دو۔ اچھا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ وسوسے کیوں آتے ہیں، تو پھر اس طریقے کی یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، یہ ذہن کیوں بھٹکتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں، ذہن اس لیے بھٹکتا ہے، یہ وسوسے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم نا پورے سال شیطان کے وسوسوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، اپنے نفس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم شیطان کی مان کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو تو کبھی بھی آپ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو، رسول اللہ کی مان کے چلو، تو کبھی بھی شیطان کے وسوسوں میں پھنسو گے ہی نہیں۔ لیکن انسان چونکہ شیطان کی مرضی سے کام کرتا ہے، چونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام کرنا چاہیے، رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ اللہ کی مرضی پوری کر کے چلے گا نا، تو پھر شیطان اس کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اب چونکہ اندر یہ جو اس نے پال رکھا ہے ایک شیطان، وہ وہی وسوسے ڈالتا ہے، باقی شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کروا دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ لوگ در در ٹھوکرے کھاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں فرماتا ہے کوئی جس کی میں حاجت روائی کروں، جس کو میں دوں، ہو کوئی تو آؤ، میں آج تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ جتنے گناہ ہو گئے اور اب تک جتنے کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، اے پروردگار عالم، جو ہوا وہ ہو گیا، اب نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، انشاءاللہ کبھی بھی یہ جرم نہیں کروں گا۔ تو جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ جب بندہ اس طریقے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو اس طریقے سے معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کروں، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ان مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، اور جمعہ کے 24 گھنٹوں کے ہر لمحے میں 1000 مجرم آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے مجرم معاف کیے جاتے ہیں کہ جتنا کہ کل مہینے میں معاف کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 173 اور 172 پر حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری دن واز فرمایا، اے لوگو تمہارے ہاں عظیم بابرکت مہینہ مہمان آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے، جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا اس کو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، اور اگر فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کے لیے ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو روزہ افطار اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر لی جائے گی، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزدار کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے روزہ افطار کرائیں۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ روزہ افطار کرائے، کسی کو اچھا انتظام کرے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اچھا انتظام کے چکر میں پڑے گا تو بہت زیادہ اس کا پیسہ اس میں لگ جائے گا۔ اب چونکہ انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو دیکھیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی سے بھی 2 گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو۔ اگر 2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں حوض کوثر عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، وہ لوگ محروم نہیں ہو سکتے کہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ کسی روزے دار کو مسجد میں جاؤ، لوٹے میں پانی بھر کے اس کو دے دو کہ بھائی اس سے آپ اپنا روزہ افطار کر لو۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مسجد جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، وہاں کسی برتن میں بھر کے پانی، روزہ جو لوگ افطار کرتے ہو وہاں پر رکھ دو جا کے کہ بھائیو یہ پانی لو، اس سے آپ اپنا روزہ افطار کرو، پھر دیکھو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اسلام آسانی کا نام ہے، اسلام میں آسانی ہے، اسلام میں پریشانی نہیں ہے، آسانی ہے۔ تو اب دیکھیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پانی سے افطار کرا دے، یا جو بھی ہے اس کے پاس اس سے بھی افطار کرا دے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی حوض کوثر تو ملے گا ہی، جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اس مہینے کا اول عشرہ رحمت اور درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے واسطے ہے۔ یعنی جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اب چونکہ پہلے غلام ہوتے تھے تو غلام آزاد کیے جاتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، اب غلام نہیں ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور ہمیں ان بھائیوں سے، ان رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا ہے کہ جن سے ہم روٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ان روٹھے ہوئوں کو منانا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی اپنے ماں باپ سے روٹھا ہوا ہے تو اپنے ماں باپ کو منائے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر ماں باپ روٹھے ہیں اور وہ ترقی کر لے۔ میں اس بات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو دنیا میں کبھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کرنا ہے؟ اگر بھائی بہن روٹھے ہوئے ہیں، آج تو بہنیں روٹھ جاتی ہیں بھائیوں سے ذرا سی بات میں اور پوری پوری زندگی نہیں بات کرتی۔ میں ان بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، یہ بھائی تمہارے ہیں نا، ہر سکھ دکھ میں کام آئیں گے تمہارے۔ تو بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی اگر روٹھا ہوا تو بھائی کو مناؤ، بھائی کو چاہیے اگر بہن روٹھی ہو تو بہن کو بھی راضی کرو، اس کو بھی مناؤ۔ کیونکہ جب ہم بچپن کے زمانے میں ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کے انگلی پکڑ کے چلتے ہیں تو ایک طرف بھائی بھی ہوتا ہے، ایک طرف بہن بھی ہوتی ہے۔ جتنے بھائی ہوتے ہیں سب مل کے کہتے ہیں
ماں کے بارے میں بات آئے تو ماں سے کہتے ہیں ماں میری ہے، دوسرا والا کہتا ہے نہیں ماں میری ہے، بہن بھی کہتی ہے ماں میری ہے۔ اب جب جوانی آ گئی، اب جب شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، تو پھر اب یہ طریقہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ اب کہتے ہو صاحب نہیں ماں تمہاری ہے، وہ کہتا نہیں ماں تمہاری تمہارے گھر رہے گی۔ اب ماں کو ایسا تبدیل کر دیا، وہ کہتا نہیں ماں آج تمہارے یہاں کھائے گی تو کل تمہارے یہاں کھائے گی۔ ماں کو بانٹ دیا تم نے، باپ کو بانٹ دیا، آج تمہیں وہ پیار وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں نہیں گیا، ہے وہیں، بس اس کو ڈھونڈو۔ ماں باپ بھائی بہن سب ایک طریقے سے رہو اور پیار محبت سے رہو تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔